الحمد لله العزيز الوهاب الكريم المنان من على المؤمنين بالهداية والإيمان وجزاهم على إيمانهم بالرضا والجنان وجمع لهم السعادة في الدارين والفوز في الحياتين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا اور خوب عطا کرنے والا ہے، جو نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ معزز خواتین، میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہاں گوجرانوالا کے شہر میں آپس میں ملایا ہے اور ہمیں یہ قیمتی لمحات دیے ہیں جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں سیکھیں اور اپنے عمل میں تبدیلی لائیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں میں یہاں کیوں آئی ہوں، اور اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے آئی ہوں، دین کے علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، فضلا، وہ زائد فرشتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی بس گھومنا پھرنا ہے اور کچھ تلاش کرنا ہے۔ یتبعون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، اور جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ پر ملا لیتے ہیں ایک کے اوپر ایک، اور کہاں تک، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، اوپر 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 آسمان تک، اتنی بابرکت ہوتی ہے یہ مجلس۔ بس جب وہ متفرق ہوتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں اور اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مجلس کو اہمیت دینے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تجھے ایک الہ مانتے ہیں، اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول ہیں، یعنی جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا، جو اس مجلس میں حاضر ہوئے میں نے ان کو بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ وہ جنت لینے آئے تھے، وہ جہنم سے بچنے آئے تھے، تو میں نے ان کی یہ فرمائش سن لی، ان کے دل کی آواز سن لی اور ان کی نیت پوری کر دی، ان کا سوال یعنی ان کے سوال کا جواب دے دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب، ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا. اب یہ بات غور سے سن لیجیے. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں، کسی کا نام لے کر، وہ بڑا سخت گناہگار بندہ تھا، وہ بھی اس مجلس میں آیا ہوا تھا. وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے دیکھا یہاں عورتیں جا رہی ہیں تو چلو میں بھی جا کے بیٹھ جاتی ہوں. وہ میں نے سنا ہے وہ کوئی درس ہوتا ہے تو چلیں میں بھی جا کے درس سن لیتی ہوں. اس کی کوئی نیت نہیں تھی، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں آنے کا. یہ کسی نے بلایا تو اب یہ میری فرینڈ کہہ رہی ہے چلو اب فرینڈ کی بات تو ماننی ہے، چلی جاتی ہوں. امی کہہ رہی ہیں تو چلو امی کی بات ماننی ہے، چلی جاتی ہوں. میری اپنی مرضی تو کون نہیں. کون اتنی سخت سردی میں، دھند میں، اور اتوار کے دن اور چھٹی کے دن جب سب آرام کر رہے ہیں میں درس سننے چلی رہا ہوں، چلو چلی جاتی ہوں، کوئی بات نہیں. یعنی بغیر ارادے کے آیا. وہ بھی بیٹھ گیا اس مجلس میں. آپ نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو اس حدیث سے کیا سبق نکلتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا سبق نکلتا ہے؟ سب سے بڑا سبق جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ کہ ہمیں علم کی مجلسوں میں ذکر سے مراد یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں جنت دوزخ کا ذکر ہو، ان مجالس میں لازماً حاضر ہونا چاہیے. صرف آج کے دن نہیں، صرف اس وقت نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں تہیا کر لیں کہ آپ جتنے بھی مصروف ہوں، آپ کے جتنے بھی کام ہوں، آپ جتنی بھی جابس پر ہوں، آپ کے کتنے بھی چھوٹے بچے ہوں، لیکن آپ نے خود اور اپنے بچوں کو علم کی مجالس میں شریک کرنا ہے، ان سے الگ نہیں رہنا. کیونکہ یہ مجلسیں، ان میں فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان میں آنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے. اور اس سے، ان مجالس سے انسان ایسے خزانے لے کر اٹھتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی آخرت بدل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بجائے بخشش مل جاتی ہے، جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں علم کی مجلس سے دور نہیں رہنا. کوئی نہ کوئی درس کلاس، کوئی صوت القرآن کلاس، کوئی تعلیم القرآن کلاس، کوئی حدیث کی کلاس، کوئی کسی بھی قسم کی ایسی کلاس جہاں آپ کو صحیح اوتھینٹک نالج دیا جائے قرآن و سنت کا، وہ آپ نے ضرور سیکھنا ہے. چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے دوپہر کا وقت ہو، چاہے شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جو بھی وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ نے اپنی بخشش کے سامان کے لیے کسی پر احسان نہیں، نہ امی پر احسان ہے، نہ دوست پر احسان ہے، صرف اپنی خاطر، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے اس مجلس کو لازم کرنا ہے. اور آج بھی ہم یہاں آنے میں جتنے بھی ہمیں وقت لگا، تکلیف اٹھائی، ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بہترین چیز سکھا دے. علم کا راستہ دراصل جنت کا راستہ ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، کثیر بن قیس کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. اور مدینہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، کئی دن میں انسان پہنچتا ہے. کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی آپ نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے. مجھے یہاں اس کے سوا اور کوئی کام نہیں، میں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، نہ شاپنگ کے لیے، نہ سیر و تفریح کے لیے، نہ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے. میں آیا ہوں تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو، یعنی کسی راستے پہ چلا کہ علم حاصل کرے، تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ویڈنگ ہال میں جا رہے ہوں اور راستے میں ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہو، ایک دم آپ اس کے اوپر چلنے لگے تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی خاص مجلس میں جا رہے ہیں. علم کی مجلس اس سے بھی خاص ہے
یہاں ریڈ کارپٹ نہیں، فرشتوں کے پر راستے میں بچھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ معمولی اعزاز ہے؟ امیجن کریں کہ انہوں نے آپ کے آگے، ہم کہتے ہیں نا کہ دل و جان ہم آپ کی راہ میں بچھائے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی سے محبت کے لیے، تو فرشتے ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے پر آگے بچھاتے ہیں خوشی کی وجہ سے۔ تو فرمایا بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، یعنی جو علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس دین کو سیکھنے کا۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ پتہ نہیں، اس ثواب پہ یقین نہیں، لہٰذا ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دل بیزار بازار ہوتا ہے تو بازار شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، کسی کو فون کر لیتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں سے بھی آپ کو یہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے، علم حاصل کرنے سے۔ سلف صالحین یعنی جو نیک لوگ تھے، ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ صرف اپنے گھر میں، صرف اپنے شہر میں یا گھر میں بیٹھے بیٹھے علم حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے ایک آدمی کی طرف سے ایک حدیث پہنچی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ انہیں ایک حدیث پتا ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر اس پہ کجاوا باندھا اور 1 مہینہ تک ان کی طرف سفر کرتا رہا۔ پورا مہینہ مجھے اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنے میں گزرا۔ میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ہم لوگ کتنی آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو ہیٹر لگا لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو اے سی لگا لیتے ہیں۔ وہ لوگ اگر وہ سردیوں میں سفر کرتے تھے تو ہم سوچئے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دن ہو یا رات ہو کتنی سردی لگتی ہوگی۔ اگر گرمیوں میں بیٹھتے تھے تو کیونکہ ہر وقت تو دھوپ نہیں نکلی ہوتی سردیوں میں، کبھی بادل بھی ہوتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، تو اونٹ کے اوپر تو کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ آپ اپنے، اور پھر رستے پہ کیچڑ بھی ہو جاتا۔ اس زمانے میں کوئی پکی سڑکیں بھی نہیں تھی، تو کس طرح وہ بیٹھ کر اونٹوں پہ بیٹھ کے، گدھوں پہ بیٹھ کے، پیدل ایسے رستوں پہ سفر کرتے تھے جہاں جا کر وہ علماء سے ملاقات کرتے تھے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ گرمی سردی کے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے وہ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس شام یعنی فلسطین میں گیا تو وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ میں نے دربان سے کہا، چوکیدار سے کہا، ان سے کہو کہ دروازے پر جابر آئے ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ اس حال میں نکلے کہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے، نہیں جلدی جلدی فوراً دروازے پہ آئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو گلے لگایا، تو میں نے ان سے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے آپ کی طرف سے پہنچی ہے قصاص کے بارے میں، وہ حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو مجھے خطرہ ہوا کہ یا آپ فوت ہو جائیں گے یا میں اس حدیث کو سننے سے پہلے فوت ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میں کنفرم کر لوں اور آپ سے ڈائریکٹ سن لوں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طویل سفر، طویل مشقتیں صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے تاکہ صحیح بات پتہ چل سکے۔ صحابہ کے اندر اتنی صداقت اور اتنی امانت تھی کہ انہوں نے کیا کیا، صرف حدیثیں ایسے ادھر ادھر سے سنی سنائی نہیں لے لی، وہ کوئی پوسٹ آ گئی فیبریکیٹڈ اس کو آگے فارورڈ کر دیا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر حدیث سنتے تھے تو پھر اس کو مزید اس کے بارے میں تحقیق بھی کرتے تھے، اور صاف ستھرا سچا علم انہوں نے جمع کیا۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پھر اس میں اتنی محنت کی کہ آج ہم تک یہ سب کچھ پہنچا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ لیکن ہم اتنے کاہل اور سست ہو گئے کہ ہم دنیا میں پڑ گئے۔ ایک ایک شادی کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، کپڑے بنانے کے لیے، جیولری بنانے کے لیے، کمرے سجانے کے لیے، ویڈنگ ہال کے اوپر سپینڈ کرنے کے لیے، بے شمار مہمان بلانے کے لیے، لیکن علم کے لیے ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں ہمارے مدارس کا حال کیا ہے۔ بلڈنگز بننا شروع ہوتی ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ سارا پیسہ تو جا رہا ہے صرف امت مسلمہ کا عیش و عشرت میں، عیاشی میں۔
دنیا بنانے میں، دنیا کے پیچھے دوڑنے میں. مسجدیں خالی ہیں، مدرسے خالی ہیں، لوگوں کے پاس نہ شوق ہے، نہ دلچسپی ہے، نہ ان کو قربانی کا ان کے اندر کوئی جذبہ ہے. گھروں سے نہیں نکلتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے مجبوریاں بتاتے ہیں. کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں، جانا تو واپس اللہ ہی کی طرف ہے. تو واپس جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ علم جو صحابہ کرام نے اتنی محنت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف اٹھا کر ہم تک پہنچایا، یعنی بیان کیا، اور وہ امت کے کئی علماء نے اپنی ذمہ داری لے کے اس کو ہم تک پہنچایا، ہم اس کو سننے کے بھی روادار نہیں، اس کو سیکھنے کے بھی روادار نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارا مال کہاں جا رہا تھا، ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی تھی، اور امت جاہل تھی. اب باہر نکل کے دیکھیں، لوگوں کو وضو کا نہیں پتا، طہارت کا نہیں پتا، حلال حرام کا نہیں پتا، جائز ناجائز کا نہیں پتا. اور کچھ لوگ، آج میں ابھی آ رہی تھی تو راستے میں ایک سوزوکی والا ہی سمجھے جا رہا تھا جو آس پاس سے ننگی تھی، تو ایک آدمی آگے سے چلا رہا تھا اور یعنی اسکوٹر کے اوپر، وہ موٹر سائیکل کے اوپر، اور ایک بچہ اتنا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا پیچھے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا باپ چلا رہا ہے اور اس کو کام پہ لے جا رہا ہے. تو اتنے میرا دل پسیج گیا اور دل میں اتنا رحم آیا. اتنے چھوٹے سے بچے کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی ہوپ نہیں، ایک پریشانی کے عالم میں. پتہ نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا ہے کہ نہیں. اور یہ ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ہیں. کتنے ہی بچے ایسے ہیں ہمارے ملک میں، 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کو سکول میسر نہیں، جن کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. ایسے بچے جب جہالت کے ساتھ بڑے ہوں گے، جن کو نہ دین کی تعلیم دی جائے گی نہ دنیا کی تعلیم دی جائے گی، تو پھر بڑے ہو کر وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سا کاروبار کریں گے؟ وہ کون سی؟ ہم اپنے بچوں کے لیے تو دعائیں بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے تو دن رات کنسرنڈ ہوتے ہیں اور ان کے مستقبل کی فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کس کے بچے؟ یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں، یہ بھی امتی ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے ملک کے بچے ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ جن کے پاس صبح اٹھ کر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جن کے پاس نہانے کے لیے گرم پانی نہ ہو، جن کے پاس کوئی علم دین کا نہ ہو، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہ پتا ہو اور جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ پتا ہو. ان بیچاروں کو صرف یہی فکر ہو کہ میں کچھ کر لوں کہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ روٹی مل جائے اور گھر والوں کو کچھ دے سکیں. کتنے ہی یتیم بے سہارا ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں کہ وہ علم حاصل کر سکیں، حالانکہ وہ ہمارے بچوں سے زیادہ ذہین ہوں گے. کیا صرف اپنے بچوں کو پڑھانے سے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، یا اگر آپ نے دوسروں کے بچے بھی پڑھا دیے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے؟ صرف اپنے بچے پڑھانا ہی کافی ہے؟ نہیں. جو بے سہارا اور جو بے آسرا بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جن کو بچپن سے ماں اور اپنے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں، گاڑیوں کے نیچے لیٹ لیٹ کے کام کرنا پڑتا ہے، ان بچوں کا بھی کچھ حق ہے ہم پر، اور ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی روشن مستقبل ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے. یہ حدیث تو ہمیں رٹی ہوئی ہے، لیکن ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ان کے لیے کون سی راہ نکالتے ہیں اور ان پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم علم دے رہے ہیں تو کافی نہیں، مال اور جان دونوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے. اگر مال ہے تو مال دیں، وقت ہے تو وقت دیں، علم ہے تو علم دیں. آپ کسی کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں تو وہ کریں، لیکن دوسروں کے لیے بھی سوچیں. کم از کم اس ہال میں بیٹھی خواتین یہ تو کر سکتی ہیں نا کہ جو بچے ان کی گلی محلے کے ہیں، جو بچے ان کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں، ان کی پڑھائی کا تو انتظام کر سکتی ہیں. ان کو اسکولوں میں داخل کرا دیں، ان کی فیس کا انتظام کر لیں. اگر اسکول میں نہیں داخل کرا سکتے اور آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ ان کو بھی پڑھا دیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے ہماری یہی کوشش ہمارے لیے نجات کی راہ بن جائے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں علم سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں، میں ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن اور راتیں سفر میں گزارتا تھا. کئی دن اور کئی راتیں سفر کرتا تھا. ہم ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے فاصلے سے آئے ہوں، 2 گھنٹے کے فاصلے سے آئے ہوں، آدھے گھنٹے کے فاصلے سے آئے ہوں. ہم میں سے کئی لوگوں نے کہا اوہ فلاں حال
اتنا دور ہے میرے گھر سے، کیسے جاؤں گی، کیا کروں گی، اتنی دیر لگے گی جانے میں، کوئی اور حال لیتے. یعنی ہم کسی وقت شکر گزار نہیں ہوتے. اور اگر ہم اپنے اسلاف کی کوششوں کو دیکھیں تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پریشان نہیں ہوتے تھے. ان کی فکر، ان کا ہم و غم کیا تھا کہ وہ کچھ ایسی چیز سیکھ لیں جس سے ان کی بھی نجات ہو جائے اور دوسروں کی بھی، اور اپنی آخرت بچ جائے. اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو قلابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں 3 دن تک رہا. میری کوئی ایسی حاجت نہیں تھی جسے میں نے پورا نہ کر لیا ہو، سوائے ایک آدمی کی ملاقات کے جس کے بارے میں لوگ توقع رکھتے تھے کہ وہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. میں مدینہ میں ہی قیام پذیر رہا یہاں تک کہ وہ صاحب آئے، میں نے حدیث سنی اور پھر میں وہاں سے رخصت ہوئی. صرف اس نیت سے وہاں پر قیام کیا. پھر اسی طرح امام شابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کوفہ سے مکہ تک، کوفہ اور مکہ یعنی عراق سے حجاز تک صرف 3 حدیثیں سننے کے لیے سفر کیا. کوفہ میں کسی نے ان سے 3 احادیث بیان کی. اب ان کی خواہش تھی کہ انہیں کوئی ایسا صحابی مل جائے جنہیں ان احادیث کے بارے میں علم ہو اور وہ ان سے براہ راست سیکھیں. یہ بھی ان کا ایک بڑا شوق ہوتا تھا کہ اس شخص سے علم لیں جس نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ اس کی بات میں وزن زیادہ ہوگا. اس کی ایک گواہی ہوگی کہ میں نے خود اپنے ان کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا. آج ہم آرام سے بیٹھ کے حدیث پڑھتے ہیں. میں جب حدیث کی سند پڑھتی ہوں نا، بخاری آج کل الحمدللہ لاہور میں ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں ڈیلی، تو میں جب وہ حدیث پڑھتی ہوں تو اس میں جب راویوں کے نام آتے ہیں تو میں ایک ایک کا پڑھتی ہوں تو میں اتنی میرے دل میں قدردانی آتی ہے امام بخاری کے لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی کہ ایک ایک بندے کی چھان پٹک کر کے کہ اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے، اور یہ سارے ریلائبل تھے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث ہمارے لیے اس کتاب میں لکھی. تو یہ کوئی معمولی محنت نہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. لیکن یہ فضل کس پر برستا ہے؟ جس کی نیت ہوتی ہے کچھ حاصل کرنے کی. اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں کیا کہوں گی؟ کیا چاہیے؟ ائمہ کرام سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو وہ کہتے تھے بیت خال و سند عال. خالی گھر چاہیے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، علم حاصل کر سکے، اور سند عالی چاہیے کہ ایسے بندے سے سنیں جس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں واسطے کم ہو. دنیا کی رونق اور شغل وہ نہیں چاہیے. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ ویک مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کی کمپنی کے محتاج ہوتے ہیں. اکیلے ان کا دل ہی نہیں لگتا. کوئی نہ کوئی ہو شغل کے لیے، کوئی نہ کوئی ہو باتیں کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی ہو میرے پاس. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں زندگی گزارنے کا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین کی گھروں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں ہسبینڈ سے کہ آپ مجھے ٹائم کم دیتے ہیں، آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں. وہ غریب کام کر کر کے تھک کے آتا ہے اور آپ اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ اگر محبت سے پیش آئیں گے، اپنے جذبات ذرا اندر ہی رکھیں گے، کنٹرول کریں گے، اور آپ اس سے اپنی خوشی کا ذکر کریں گے کہ الحمدللہ آپ خیریت سے گھر لوٹ آئے، صحت اور سلامتی کے ساتھ، آپ کو کیا چاہیے، اور اس کی تعریف کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہے گا. لیکن جب ہم تانے مارنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر اچھا بھلا انسان اوفینڈ ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں کہ کوئی آپ کی خوشی کا سامان ہو. یہ خوشی ود ان یور سیلف اندر سے نکلے، اور یہ اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک ہوگی، ایک اطمینان ہوگا اور ایک سکون ہوگا. اور یہ سکون اور یہ ٹھنڈک کہاں سے آتی؟ یہ اعلیٰ درجے کے مقاصد حاصل کرنے سے آتی ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے سے آتی ہے. یاد رہے گا. تو آپ سوچیے آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا شادی کرنا مقصد زندگی ہے؟ شادی کے بعد بچوں کے بعد ان کی شادی، ان کی تعلیم اور ان کے بچے، بس یہی ہے مقصد زندگی؟ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا؟ کیونکہ عموماً بچیاں کچھ نہیں کرتی، کیا ہے؟ شادی کے انتظار میں بیٹھے، اور وہ ہو کے نہیں دیتی، ہو دیتی ہے تو پھر شوہر کے انتظار میں بیٹھے. ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے. زندگی ہے کہ تو فکر ختم ہی نہیں ہوتی. فکر ختم ہوگی جب آپ کو زندگی کا مقصد ملے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، صرف دل اور جذبات اور خواہشات کے ساتھ نہیں بھیجا، لیکن ہم باقی سارا کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ذہانت، قابلیت، پوٹینشل، جو بھی اللہ نے ہمارے اندر کچھ کرنے کا رکھا ہے، اور سارا کچھ صرف عورتوں کا جذبات میں سمٹ آتا ہے۔ چھوٹی سی چیز مل جائے خوش ہو گئے، چھوٹی سی چیز نہیں ملی ناراض ہو گئے، کسی سے ناراضگی پالی ہوئی ہے اور کسی کے پیچھے لگے ہوئے اور وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ ایک یہ کوئی زندگی ہے کہ آپ دوسروں کے انتظار میں زندگی گزار دیں؟ اپنے لیے خود زندگی کا مقصد تلاش کریں، آپ اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اور جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے نا اس کا امتحان ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا، کیونکہ امتحان بس ان کا نہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، مثلا مجنون، پاگل لوگ، جو ایسے لوگ جن کی عقل سمجھ کم ہے، نیم پاگل، ان کا امتحان کوئی نہیں، لیکن ہر عقل مند، عقل رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے، صحت مند انسان جس کو اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اس کا امتحان بھی بہت ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں اور پھر آرام سے بیٹھ جائیں اور کچھ کام نہ کریں، آپ قرآن پڑھ لیں، ایک کے بعد ایک کورس کر لیں اور پھر اس کے بعد کسی کو فائدہ ہی نہ پہنچائیں، وہ تو آپ کو خود بھی بھول جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اچھے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایکسیلنس کے لیول پر ہر کام کریں، جس چیز کی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جو کام آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں، جس کا آپ کے پاس علم ہے، اس کو خوب بہترین طریقے سے کریں۔ اور بہترین طریقے سے بہترین کام کیا ہوتا ہے؟ جو نمبر ایک اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں سے بے نیاز ہو کے۔ ورنہ وہ یاد ہے کہانی جو باپ، بیٹا اور گدھا، یاد ہے؟ اکثر لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب وہ تینوں نکلے تو اب باپ جو تھا وہ گدھے پہ بیٹھ گیا اور بیٹا ساتھ پیدل چل رہا تھا، کہ دو تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ یہ کیسا باپ ہے، بچے معصوم بچے کو چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے وہ لوگوں کی باتیں سن کے اتر گیا اور بیٹے کے اوپر بٹھا دیا اور پھر چل پڑے۔ تو آگے جا کے لوگوں نے کہا یہ کتنا ناخلف بیٹا ہے کہ خود تو گدھے پہ بیٹھا ہوا اور باپ کو نیچے چلا دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم دونوں ہی نہیں بیٹھتے، وہ پھر چلے، پھر چل پڑے۔ آگے جا کر کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا خالی جا رہا ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اب ایک آخری آپشن یہ ہے کہ گدھے کو ہم اپنے سر پہ اٹھا لیں۔ تو جو لوگ لوگوں سے بے نیاز ہو کے کام نہیں کرتے نا، لوگوں کی باتیں ایک کان سے سن کے بلکہ ایک سے بھی نہ سنی، لیکن ایسی باتیں سننے کے لائق ہی نہیں ہوتی، لوگوں کے تانے سننے کے لائق ہوتے ہیں۔ جو باتیں کرو بہت لڑ جھگڑ رہا، وہاں سے ہٹ جایا کریں کہ مجھے نہیں سننی یہ باتیں، اٹھ جایا کریں، اپنی جگہ بدل لیا کریں، لوگوں کو اتنی امپورٹنس نہ دیا کریں یا اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہ کیا کریں کہ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں۔ اور ذلیل اس طرح بھی ہوتا ہے انسان کے پھر ان کا جواب دینا شروع کر دے اور اپنے منہ سے غلط باتیں نکالے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو کرنا کیا ہے؟ زندگی کا مقصد متعین کرنا ہے، اور جو بھی کام ہم نے کرنا ہے نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، یہ کام بذات خود ٹھیک ہے یا نہیں، اور نمبر دو اس کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو کام سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، وہی کام خوبصورت ترین ہوگا۔ یعنی حرام کام نہیں کرنا، ناجائز کام نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، اور اسی طرح کی بہت ساری اس کام کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام آپ کے لیے دنیا کے لحاظ سے بڑا فائدہ مند ہو، کہ آپ ملاوٹ کر کر کے گھی بیچ رہے ہیں اور ایکسٹرا پیسے کما رہے ہیں، یا پیٹرول میں آپ ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں اور امیر بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی نا، وہاں تو پوچھا جائے گا نا۔ تو آپ کا عمل احسن عمل تو نہ ہوا، آپ کی کمائی حلال کی کمائی تو نہ ہوئی۔ تو جو کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو لوگ دنیا کی بھی کوئی چیز بناتے ہیں، اس کی کوالٹی اچھی رکھتے ہیں، وہ ان کا بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ مہنگے سے مہنگا بھی بکتا ہے، کیونکہ لوگوں کو خالص چیز چاہیے،
لوگوں کو کوالٹی چاہیے، اور جو چیز بظاہر دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو، اگلی دفعہ کوئی نہیں خریدے گا اس کو. ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 مقصد زندگی. پھر نمبر 2، جو بھی مقصد آپ بنائیں گے اپنی زندگی کا، اس میں اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے اور اس میں طریقہ ٹھیک کرنا ہے. ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، اللہ کی حدود نہ توڑیں. یاد رکھیے اللہ نے انسان کے اندر بہت سی طاقتیں رکھی ہیں، اور انسان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے. کوئی فارغ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی بھاگ دوڑ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کرنے والا ہے، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. کادح کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنے والا، محنت کرنے والا. کادح عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو محنت مشقت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا کوئی اچھا بدلہ مل جائے. مزدور سارا دن مزدوری کیوں کرتا ہے؟ تاکہ شام کو اس کو کچھ حاصل ہو جائے، کچھ چند روپے مل جائے. تو ایسا شخص کادح کہلاتا. ایک خاتون خانہ گھر میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، وہ بھی کادح ہے. فطرتاً انسان کے اندر مشقت رکھی گئی ہے، وہ کام کر کے خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے. لیکن انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام وہ کیوں کر رہا ہے. یا تو اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ کچھ کرتا ہے کہ کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، یا کسی چیز کا شوق اور لالچ ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے کہ ڈگری تبھی ملے گی جب محنت کروں گا. یہی 2 بڑے موٹیوز ہوتے ہیں کام کرنے کے. یا خوف ہمیں کام کرواتا ہے، یا پھر لالچ. یہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا خوف یا امید. انسان کے اندر اللہ نے 2 باتیں رکھی ہیں. آپ نے کبھی کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا؟ جب کوئی دوڑ رہا ہو، ویسے سڑک پہ کوئی دوڑ رہا ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ کیوں دوڑ رہا ہے. تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس کے کوئی لگا ہوا ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، خوف ہے اس کو. کبھی کوئی کتا گلی میں دیکھ کے آپ دوڑے؟ چوہا دیکھ کے دوڑے؟ ہماری خواتین تو کاکروچ بھی دیکھ لے تو دوڑ پڑتی ہیں، چھپکلی سے دوڑ پڑتی ہیں. تو ایک دوڑ یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹرک جا رہا ہے جس میں گنے لٹک رہے ہیں اور کچھ بچے وہ کیوں دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ گنے کھینچنے کے لیے، حرام کے، جو ان کے ہیں بھی نہیں، اور اس کے لیے مشقت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو ہر انسان زندگی میں یا تو کسی چیز سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے یا پھر کسی چیز کے شوق میں. مومن کی دوڑ کس چیز سے بچنے کے لیے ہونی چاہیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے. اور کس چیز کے شوق میں ہونی چاہیے؟ جنت کے شوق میں ہونی چاہیے. تو فزیکلی بھاگتے ہوئے انسان کو تو آپ دیکھ کے کچھ نہ کچھ اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دوڑ جسم سے نہیں بھی ہوتی، ذہنی دوڑ ہوتی ہے، آرزوؤں اور تمناؤں کی دوڑ ہوتی ہے. تو دوڑ میں محنت لگتی ہے، چاہے آپ کی ذہنی محنت لگ رہی ہو یا پھر آپ کی جسمانی محنت لگ رہی ہو. تو ہر انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی. کہاں دیکھی جائے گی اس کی کوشش؟ ہاں، دنیا کے کاموں کی کوشش تو دنیا میں ہی دیکھ لی جاتی ہے، لیکن آخرت کی کوشش، آخرت کے لیے کوشش، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے دوڑ لگائی جیسی دوڑ لگانی چاہیے تھی، ایسی کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. تو یہاں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ سورۃ النجم کی آیات ہے، کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں سے ہر چیز کا آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. اچھی کوشش ہے تو بدلہ
اچھا ہوگا، جواب نہیں آتا؟ اچھی کوشش کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر کوشش غلط ڈائریکشن پہ ہوگی تو بدلہ برا ہوگا۔ اچھی کوشش کون سی ہے، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے، اچھی کوشش کون سی ہے، سوچیں۔ اور آپ جو کچھ آج کل کوشش کر رہی ہیں جس بھی کام میں، اس کے لیے سوچیں کہ کیا وہ آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی کوشش اور محنت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وہ کوشش اچھی ہے۔ اور اگر آپ کی کوششیں صرف دنیا کے گرد گھومتی ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے، تو وہ کوششیں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی۔ ہر انسان نے دنیا میں کچھ ٹارگٹس فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ خطرات سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کی چیزیں، چاہے امید ہو چاہے لالچ ہو، یہ خود انسان کی خود ساختہ ہے، اگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کریم سے نہ ہو۔ ہماری کوششیں کب تک ہو سکتی ہیں، کب تک ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت اس محنت کو روک دے گی، یعنی انسان چاہے یا نہ چاہے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، بھاگتے دوڑتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ آگے رستہ بند ہوگا، بند گلی مل جائے گی، واپسی کا بھی کوئی رستہ نہیں ہوگا، ملاقات کس سے اب کرنی ہوگی؟ فملاقیہ، اس سے ملاقات کرنی کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی، محنت رک جائے گی، کوششیں ختم ہو جائیں گی، مہلت ختم ہو جائے گی، اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ کیا اس میں یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے یقین؟ پکا یقین؟ اچھا ذرا امیجن کریں کہ اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑی، سوچیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کون سی نیکیاں ہیں، ہے کوئی چیز جس کو آپ دکھا سکے کہ اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے، یہ کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ ہمارے ایسے عمل، ہم تو ذرا سی نیکی کر لیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے ہم نے نیکی کی، میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں، میرے شوہر خوش ہو جائیں، میری سہیلیاں خوش ہو جائیں، لوگ دنیا، اب تو یہ اس سے بھی باہر نکل گئے ہیں، فیس بک پہ ڈالوں گی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے۔ ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو کھاتے ہیں وہ بھی تصویر ڈال دیتے ہیں، جو پہنتے ہیں اس کی بھی تصویر ڈال دیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں وہاں کی بھی تصویر، کس لیے؟ کیوں؟ کبھی سوچا بھائی یہ تصویریں کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ ہمیں لائک کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے لائک کر لیا، آپ کے 1 ملین فالوورز بن گئے، پھر کیا ہوا؟ یوٹیوب نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے، وہ حلال کے ہیں یا حرام کے یہ تو ایک الگ بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب موت آئے گی یہ سب کچھ ساتھ جائے گا، یہ فالوور ساتھ چلیں گے جو ابھی تک آپ کو فالو کرتے رہے؟ ان کے لیے نہ جئیں، ہر وقت سٹیٹس نہ بدلتے رہیں، صرف لوگوں کی توجہ نہ لیتے رہیں، لوگوں کے انتظار میں نہ رہیں، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ اور موت کا وقت تو جب آنا ہے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کسی جان کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا۔ کھڑے کھڑے انسان جا سکتا ہے، تو انسان کا حال کیا ہے؟ انسان محنت کرتا ہے، ہنگامے کرتا ہے، لیکن پھر موت اس کو آ کے لٹا دیتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا انجام۔ دنیا کے لیے دوڑنے کا اب قبر میں کیا فائدہ ملے گا؟ ملے گا کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں انسان ہر وقت اس دوڑ میں، یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور اسی میں ساری انرجی، ساری فکر، ساری ہر چیز اسی میں لگی ہوئی ہے۔ جو ہے اس پہ راضی نہیں، اس پہ شکر گزار نہیں، جو نہیں اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور دین دنیا ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے۔ تو یاد رکھیے موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں دنیا کا بندہ بن کے نہیں رہنا۔ کس کا بندہ بن کے رہنا ہے؟ آخرت کا بندہ بننا ہے، یعنی اللہ کا بندے تو ہیں ہی ہم، آخرت کے لیے جینا ہے، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور ہر انسان مشقت میں لگا ہوا ہے۔ آپ ہر روز کہتے ہیں او میرا یہ کام رہ گیا، یہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، مجھے یہاں جانا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے اتنی پریشانیاں ہیں ہر شخص کو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خواتین کے گھر کے کام ختم نہیں ہوتے،
مردوں کے باہر کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، اور بچوں کی پڑھائیاں ختم نہیں ہوتی. سب چیزوں کے لیے وقت ہے. نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں، اور بھولے ہوئے ہیں ہم اس کو جو ہماری آخرت ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جی رہے ہیں. اکثر لوگ تکاثر میں جیتے ہیں. تکاثر کیا ہوتا ہے کچھ پتہ؟ ایک صورت بھی ہے تکاثر والی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں تکاثر، مال کی کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یعنی تکاثر کا مطلب ہے یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اور پھر تکاثر صرف کثرت طلب کرنا نہیں مانا ہوتا، ایک دوسرے کے مقابلے میں. اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں، میں بھی یہ حاصل کروں. اچھا یہ لے، اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا آگے گئے، اور اس کے پاس تو یہ بھی ہے، چلو میں پہلے یہ لے لوں، پھر میں کچھ دین کے لیے کروں گا، پھر میں اپنی آخرت کے لیے کروں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، قبر میں جانے کا وقت آ گیا، اور کثرت کی طلب اور دوسروں کی مقابلہ بازی ختم ہی نہیں ہوئی تھی. تو دوسرا سبق یہ ہے، ایک اور سبق، دوسرا تو بھی کئی سبق ہو چکے، ایک اور سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ، اپنی نعمتوں کو پہچاننا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر شکر گزار ہونا ہے. ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، ان سے اپنا مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر انسان زیادہ چاہتا ہے، اس لیے وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے. اور یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ تمہارے پاس نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہم بہنیں اور دوستیں نا اپنے اپنے قد ناپتی رہتی، میرا قد اونچا ہے، فلاں کا قد اتنا ہے، فلاں کا کمپیریزن. اچھا بچے اسکول میں کوئی چیز لے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. لنچ کا کمپیریزن ہوتا ہے، لنچ باکسز کا ہوتا ہے، اور اسکول بیگز کا کمپیریزن ہوتا ہے، پھر گاڑیوں کا کمپیریزن ہوتا ہے. کچھ بچے اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں لینے آ کر، ڈیڈی لینے آئے کیونکہ ان کی کار بڑی ہے، آپ نہیں آئیں گے مجھے لینے. مجھے شرم آتی ہے دوستوں سے. بچپن سے یہ چیزیں ہیں انہوں نے سیکھ لی. لیکن جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کتنے بچوں کو شوق ہے اور کتنے بڑوں کو شوق ہے. جب بڑوں کو ہی شوق نہیں، گھر میں جنت کی باتیں ہی نہیں ہوتی، جہنم کی بات ہی نہیں ہوتی، تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ گھر میں ہر وقت مال کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو پھر دنیا ہی سیکھیں گے نا. میرا مال میرا مال، اسی کی تکرار ہوتی ہے انسان کے اندر. مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، وہ ہے تیرا مال. آگے جمع کراتے جاؤ، لیکن اس کے لیے دل کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا بھی ہے، وہ ہم اپنے بینک میں رکھتے ہیں، وہ ہم اپنے لاکرز میں رکھتے ہیں، وہ ہم آخرت بینک میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے دنیا کی بھی ضروریات ہے، کیا آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ صرف دنیا ہی کی ضروریات ہے؟ کیوں آخر ہم نے اس کو گھر بنا لیا اور اس کو بھول گئے؟ خسارے میں ہے وہ انسان جو آخرت کو اپنا گھر نہیں سمجھتا. اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہوگی.